وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس از تحریرات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ سورۃ الاعراف آیت 55۔ ترجمہ: تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، یعنی اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کر کے اور تشبیہی صفات کا ظہور فرما کر پھر تنزیہی صفات کے ثابت کرنے کے لیے مقام تنزہ اور تجرد کی طرف رخ کیا، جو وراء الورا مقام اور مخلوق کے قرب و جوار سے دور تر ہے۔ وہی بلند تر مقام ہے جس کو عرش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے تو تمام مخلوق حیز عدم میں تھی اور خدا تعالیٰ وراء الورا مقام میں اپنی تجلیات ظاہر کر رہا تھا، جس کا نام عرش ہے، یعنی وہ مقام جو ہر ایک عالم سے بلند تر اور برتر ہے، اور اسی کا ظہور اور پرتو تھا اور اس کی ذات کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا، اور جب مخلوق ظاہر ہوئی تو پھر اس نے اپنے تئیں مخفی کر لیا اور چاہا کہ وہ ان مصنوعات کے ذریعہ سے شناخت کیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دائمی طور پر تعطل صفات الہیہ کبھی نہیں ہوتا، اور بجز خدا کے کسی چیز کے لیے قدامت شخصی تو نہیں مگر قدامت نوعی ضروری ہے، اور خدا کی کسی صفت کے لیے تعطل دائمی تو نہیں مگر تعطل میعادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ صفت ایجاد اور صفت افنا باہم متضاد ہیں، اس لیے جب افنا کی صفت کا ایک کامل دور آ جاتا ہے تو صفت ایجاد ایک میعاد تک معطل رہتی ہے، بلکہ یہ دور قدیم اور غیر متناہی ہے۔ بہرحال صفت وحدت کے دور کو دوسری صفات پر تقدم زمانی ہے، پس اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں خدا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہ تھا، اور پھر خدا نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا، اور اسی تعلق کی وجہ سے اس نے اپنے یہ اسماء ظاہر کیے کہ وہ کریم اور رحیم ہے اور غفور اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر جو شخص گناہ پر اصرار کرے اور باز نہ آوے، اس کو وہ بے سزا نہیں چھوڑتا۔ اور اس نے اپنا یہ اسم بھی ظاہر کیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اس کا غضب صرف انہی پر بھڑکتا ہے جو ظلم اور شرارت اور معصیت سے باز نہیں آتے۔ اس کی تمام صفات اس کی ذات کے مناسب حال ہیں، انسان کی صفات کی مانند نہیں، اور اس کی آنکھ وغیرہ جسم اور جسمانی نہیں، اور اس کی کسی صفت کو انسان کی کسی صفت سے مشابہت نہیں۔ مثلا انسان اپنے غضب کے وقت پہلے غضب کی تکلیف آپ اٹھاتا ہے، اور جوش و غضب میں فوراً اس کا سرور دور ہو کر ایک جلن سی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مادہ سوداوی اس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے، اور ایک تغیر اس کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر خدا ان تغیرات سے پاک ہے، اور اس کا غضب ان معنوں سے ہے کہ وہ شخص سے جو شرارت سے باز نہ آوے اپنا سایہ حمایت اٹھا لیتا ہے، اور اپنے قدیم قانون قدرت کے موافق اس سے ایسا معاملہ کرتا ہے
جیسا کہ غضبناک انسان کرتا ہے، لہٰذا استعارہ کے رنگ میں وہ معاملہ اس کا غضب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ایسا ہی اس کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں، کیونکہ انسان غلبہ محبت میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور محبوب کے علیحدہ اور جدا ہونے سے اس کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر خدا ان تکالیف سے پاک ہے۔ ایسا ہی اس کا قرب بھی انسان کے قرب کی طرح نہیں، کیونکہ انسان جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پہلے مرکز کو چھوڑ دیتا ہے، مگر وہ باوجود قریب ہونے کے دور ہوتا ہے اور باوجود دور ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت انسانی صفات سے الگ ہے اور صرف اشتراک لفظی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لیسا کا مثل ہی شے، یعنی کوئی چیز اپنی ذات یا صفات میں خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ 272 تا 276۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کبھی معطل نہیں ہوگا، ہمیشہ خالق، ہمیشہ رازق، ہمیشہ رب، ہمیشہ رحمان، ہمیشہ رحیم ہے اور رہے گا۔ میرے نزدیک ایک عظیم الشان جبروت والے کی نسبت بحث کرنا گناہ میں داخل ہے۔ خدا نے کوئی چیز منوانی نہیں چاہی جس کا نمونہ یہاں نہیں دیا۔ ملفوظات جلد 2، صفحہ 637۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔